تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کوئی خوشبو ہی نہیں آ رہی کہیں سے بریانی کی, قورمے کی, تو آپ کو مسور کی دال میں وہ مزہ آئے گا کہ وہی آپ بھر بھر کے کھاؤ گے والے. لیکن اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور مسور کی دال ابھی رکھی ہے آپ کے سامنے, آپ نے روٹی کا نوالا ابھی توڑ کے کھانے لگے, غفار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹفن سے جب ڈھکن کھولا اس میں بہاری کباب کا دھواں اور کوئلے کی خوشبو, اور اب آپ نے ٹھرکی تھے, آپ سونگنا بھی شروع کر دیا اس کو. یا تو آپ توجہ ہی نہ دیتے, بھاڑ میں جائے بھائی, وہ اپنے گھر سے کھانا لائے, ہمارا کیا لینا. لیکن آپ کی طبیعت میں کیا ہے, لالچ. آپ نے کہا یار چپلی, یہاں تو بہاری کباب ہے. لیفٹ میں جمشید بیٹھا ہوا تھا, اس نے جب ڈھکن ہٹایا ٹفن سے, اس میں سے خوشبو آئی آپ کو چپلی کباب کی. وہ پشاور سے آیا ہوا تھا جمشید خان, اس سے کس کی خوشبو آئی, چپلی کباب. اور آپ ایسے ٹھرکی, بھائی چھوڑ, تیرا کیا لینا دینا اس چپلی, وہ اپنے گھر سے کھانا لایا ہے. ہم مدرسے میں تھے نا تو یہ چیزیں بہت نوٹ کرتے تھے. ہمارے مدرسے میں مالدار طلبہ بھی تھے, متوسط بھی تھے اور غریب بھی تھے. تو مالدار طلبہ کے گھروں سے بڑی لشپش ان کے ماں باپ بنا کے بھیجتے تھے, تو اکثر غریب طلبہ کو دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس کے ٹفن میں کیا ہے. لیکن ایک دو لالچی تھے, وہ کیا کرتے میں دیکھ رہا ہوتا تھا, نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جیسے کوئی میمن تھے ہمارے ایک جاننے والے, ان کے بڑے مالدار تھے, تو ان کے گھر سے بڑا زبردست کھانا آیا کرتا تھا نا, اپنے بچے کے لیے بھیجتے تھے وہ. تو وہ ادھر سے غریب جو ہے نا کھسکتا کھسکتا سب نہیں ایک آدھا کھسکتا کھسکتا ادھر کو آ جاتا. تو اب یہ چیز تو سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کی چاہت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے پوچھیں, تو وہ بیچارے اخلاقاً پوچھتے کہ آپ کھائیں, تو وہ شروع ہو جاتے, کھا لیتے. ہمیں بڑا برا لگتا ہے یار, وہ اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تو کھسک کے ادھر کو جا رہا ہے. تو ایک دن وہ جو مالدار ساتھی تھے نا, انہوں نے ہمارے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت میرے گھر سے کھانا آتا ہے, میرے والدین بنا کے بھیجتے ہیں, اب ایک دو طلبہ کھسک کے ادھر کو آ جاتے ہیں, تو مجھے روکنا اچھا نہیں لگتا, میں چاہتا ہوں کھائیں, اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے اور ڈبل منگوا لیں گے ہم. ان کی نیت یہی تھی کہ بھائی میں والد صاحب سے کہوں گا 2 آدمیوں کو بھیج دو, مالدار لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے, تو اگر یہ کھا لیں تو میں کیا کروں, یعنی منع کروں یا ان کو کھانے دوں. ضمیر تو یہی کہتا ہے کھائیں. حضرت نے فرمایا سختی سے منع کر دیں. حضرت نے فرمایا پلیٹ کھینچ لیں, بولا اپنا جا وہاں جا کے کھا. آپ حیران ہو گئے یار, کسی کو کھانے سے روکنا کتنی بری بات ہے. حضرت کا مقصد کھانے سے روکنا نہیں تھا, اس غریب طالب علم کی اصلاح تھی. جب کسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے تو تم کھسک کے ادھر کیوں آ رہے ہو, کھانے تو اس کو آرام سے. بھائی ان کی سخاوت کو ہم کسی اور طریقے سے بوسٹ کر دیں گے کہ ان کے اندر کھلانے کا جذبہ پیدا ہو, اس کے 20 طریقے ہیں. لیکن جب مدرسے میں طلبہ آئے ہیں تو حضرت کی رائے یہ تھی کہ پہلے ان کی تربیت, کوئی کسی اور کے کھانے پہ ہاتھ نہ ڈالے. تو فرمایا منع کرو, بولے ادھر جا کے کھاؤ, شاباش. اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تو بد اخلاقی سکھا رہے ہیں. بد اخلاقی نہیں سکھا رہے, استغنا سکھا رہے ہیں اس طالب علم کو. ایک دفعہ ڈانٹ پڑے گی نا, قیامت تک کے لیے اس کے دماغ میں ذلت بیٹھ جائے گی کہ یار کسی اور کا کھانے پہ بعض دفعہ بےزتی بھی ہوتی ہے. بےزتیاں نہیں ہوتی نا, ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کسی غلطی پہ فوراً بےزتی ہو جائے نا, یا فوراً تنبیہ ہو جائے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو, کیونکہ بےزتیاں ہوتی نہیں ہیں, تنبیہ ہوتی نہیں ہے, وہ غلطی آہستہ آہستہ جڑ پکڑ لیتی ہے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے کوئی غلطی کرو اور کوئی ڈانٹ دینا تو چپ کر کے سن لیا کرو, یہ تھوڑی ذلت ہے. بولو اچھا ہوا اللہ نے اس تھوڑی ذلت دے کے بڑی ذلتوں سے بچا لیا. بڑے لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں, سارے بڑے نہیں, بعض بڑے, کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں ان کو سمجھانے والا, وہ غلطیوں پہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں. اور جو چمچے والے ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیوں پہ تنبیہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, وہ حضرت جی کے ہر الٹے کام کا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہوتا ہے. ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ بہت نیک ہیں, اور حضرت غلطیوں کا پورا کنستر بن جاتے ہیں وہ. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اسی وقت چماٹ لگ جائے, قدرت کی طرف سے اسی وقت تنبیہ ہو جائے, چاہے انسان کے ذریعے ہو یا اللہ ڈائریکٹ کر لے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا, بد نظری ہوئی ان سے تو آگے کھمبے سے ٹکرا گئے, جا کے کسی خاتون پہ نظر پڑی, ان کو دیکھنے لگے, آگے کوئی ستون آیا اس سے ٹکرا گئے. تو نبی نے فرمایا تل کا بھی تل کا, فرمایا جو تم سے غلطی ہوئی اللہ نے نقد سزا دے دی کہ آئندہ یہ غلطی مت کرنا. تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو, بیٹے نے غلطی کی, باپ کی طرف سے چماٹ لگ گیا, ٹائم پہ لگ گیا, لیٹ ڈیلے نہیں ہوا. اور ابا سے غلطی ہوئی, کسی اور کی طرف سے تنبیہ ہو گئی. شیخ اور پیر و مرشد سے غلطی ہوئی تو مریدوں نے بتا دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اگر تنبیہات نہ ہونا انسان کو, انسان پھر ایسا فرعون بنتا ہے, چاہے وہ نیک ہی کیوں نہ ہو, پھر بگڑ جاتا ہے وہ. تو خیر کہاں سے کہاں میں چلا گیا, میں بات کیا کر رہا تھا, موبائل فون نہیں یار, ابے سالے ابھی جو لاسٹ میں چل رہی تھی نا بات, ہاں دال کی مثال تو دے رہا تھا میں, وہ تم دوں گا, اس کے بعد بھی ماش کی دال, ہاں نہیں وہ کسی اور طرف چل گیا, میں بالکل لاسٹ میں ایک اہم بات کر رہا تھا. خیر چلو آ جائے گی دوبارہ ذہن میں انشاءاللہ. تو میں مثال دے رہا تھا کہ دیکھو, ہاں وہ طالب علم کی مثال دے رہا تھا
کہ ہمارے حضرت نے کیا فرمایا، اس مالدار طالب علم کو بولا کہ سختی سے منع کر دیں، دوبارہ آئے نا کوئی کھانے کے لیے، بالکل نہیں۔ اچھا، پھر ایک اشکال ہوتا ہے، حضرت ان کو یہ کہہ دیتے مالدار طالب علم کو کہ آپ اپنا کھانا الگ منگوا کے الگ کمرے میں کھایا کریں، غریب طلبہ کے ساتھ نہیں کھایا کریں۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ غریبوں کا دل خراب ہوتا ہے نا، بھائی غریب کا دل خراب ہوگا، میں دال کھا رہا ہوں مدرسے کی اور یہ کیا کھا رہا ہے، چپلی کباب کھا رہا ہے، شامی کباب کھا رہا ہے، قورمے کھا رہا ہے، تو غریب کا دل اس سے جلے گا کہ نہیں جلے گا؟ تو حضرت کہہ سکتے تھے کہ آپ غریبوں کے سامنے ایسا مرغن کھانا کھاتے کیوں ہو، یہ کہہ سکتے، میں سب چیزیں نوٹ کر رہا تھا کہ حضرت اس کو تنبیہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی تو حضرت کہہ سکتے تھے نا، بھائی آپ الگ لے جا کے کھا لیا کرو، ان کے سامنے کیوں کھا رہے ہو آپ، ان طلبہ کا دل خراب ہوگا۔ لیکن حضرت نے یہ بھی نہیں کہا وہیں بیٹھ کے کھاؤ۔ کیوں بھائی؟ دوسرے طلبہ ہمارے پاس تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ غریبوں میں ہی رہو، کبھی آپ کو لینڈ کروزر والے آپ سے آ کے ملیں گے، کبھی کوفتے کباب والے آ کے ملیں گے، کبھی غریب ملے گا، کبھی امیر ملے گا۔ ابھی سے غریب طالب علم کی تربیت کہ تمہارے سامنے جب دال رکھی ہوئی ہے تو اگر کوئی کوفتے بریانی کباب کھا رہا ہے تو تمہاری بلا سے تمہاری توجہ اس کی طرف بولو نہیں ہونی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تمہیں جو ملا ہوا ہے وہ اس کو مرغا سمجھ کے کھاؤ تم۔ یہی تو ٹھڑک جب بڑی ہوتی ہے پھر بڑھتی ہے ٹھڑک، پھر یہ صرف کھانے پینے میں نہیں رہتی کہ میں دال کھا رہا ہوں میرا پڑوسی بریانی پھوڑ رہا ہے، تو پھر یہ پڑوسیوں کی بیویوں تک بھی جاتی ہے، ہمیں میری بیوی کالی، اس کی دیکھو جمشید دیکھ کیسی بیوی لے کے گھوم رہا ہے، احساس کمتری میں جائے گا نا۔ بچپن سے عادت پڑے گی بھائی میرے سامنے دال اور اس کے سامنے قورمہ، کیونکہ اس کا قورمہ ہے، میرا اس قورمے سے لینا دینا بولو کچھ بھی نہیں۔ میری دال میرے لیے اللہ نے کیا پیدا کی ہے، دال بڑا مال، دال ہے تو ٹال ہے ورنہ تو کنگال ہے، ویسے تو یہ مال ہے تو ٹال ہے، میرے لیے کیا ہے بھائی، دال ہے، اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بڑا ہوگا بالغ ہوگا تو پھر اپنی بیوی کو کیا سمجھے گا، بھائی آڑی ہے، ترچھی ہے، ٹیڑھی ہے، لکوا ہے، جو بھی ہے میری قسمت۔ اور اگر یہ نہیں ہوگی، دوسرے کی جتنی مرضی خوبصورت ہو بھائی وہ کس کی ہے، وہ بھائی اس کی، ہمیں کیا لینا دینا یار کسی کی بیوی سے، دیکھے گا بھی نہیں اس کو۔ بھائی جو چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی نہیں ہے ہم اس کو دیکھیں کیوں؟ لیکن اگر بچپن سے امیر کے دسترخوان پہ بیٹھ کے عادت ہو اس کے مرغے کو دیکھنے کی تو کل اس کی مرغی کو بھی بولو دیکھے گا یار، مرغا تو مجھ سے بدتر ہے، مرغیاں مجھ سے زیادہ، میں اتنا ہینڈسم اور جمشید جو ہے میرے جیسا خوبصورت بھی نہیں ہے، لیکن بیوی دیکھو کیسی لے کے گھوم رہا ہے، تو جلے گا ساری زندگی بیٹھ، ٹھرکی بنے گا۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے اقنع بما فی یدیک، حدیث کے مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان الفاظ کے ساتھ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس معنی میں جو بہت ساری احادیثیں ہیں کہ اقنع بما فی یدیک، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے دیا اس پہ قناعت کرو، تکن اغنى الناس، اللہ تمہیں سب سے بڑا مالدار بنا دے۔ غنا کا مطلب تم ایسا سمجھو گے جیسے میرے سے بڑا بادشاہ دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، سب سے فنٹر کون ہے، میں ہوں۔ دال کھا رہا ہوگا، سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا، سمجھے گا زرداری کو چاہیے مجھ سے قرضہ لے بھائی۔ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں، ایسے جیتے ہیں یار، ٹھیلوں پہ سو رہے ہوتے ہیں رات کو، سونے کی جگہ نہیں ہے، ایسا سر اٹھا کے جیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اور جب دل جلے نا، دل جلتا ہے، نہیں یار کیوں لینا دینا نہیں ہے، میں 10 سال سے ٹھیلا اور وہ دیکھو میرا کلاس فیلو تھا آج کہاں پہنچا ہوا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، دونوں قبرستان میں بہت جلد پہنچنے، وہ بھی آگے جا کے دھڑام سے قبر میں جائے گا، تو بھی کہاں جائے گا۔ ابھی دیکھو ہم سے پہلے صدیاں انسان کو آئے ہوئے تو ہزاروں سال ہو گئے، کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے، کیا خیال ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے بڑے بڑے فنٹر آئے جن کی بیویاں ہماری بیویوں سے زیادہ خوبصورت تھیں، کیوں نوجوان تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے، تو کہاں گئے؟ مارکیٹ سے شارٹ، تو یہ بھی شارٹ ہو جائے گا۔ تو جب ایک چیز ہم نے سوچ لی ہے بھائی میرے پاس جو کچھ ہے بس میں اس میں بادشاہ ہوں، تو اب میں آپ کو وہ مثال کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کے پاس دال ہے، سامنے قورمہ ہے، بریانی ہے، آپ کی عادت پڑ گئی ہے کہ کسی کی چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے آپ، تو آپ کو وہ دال میں بے تحاشا قورمے سے زیادہ مزہ آئے گا۔ لیکن اگر آپ کی یہ عادت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے الاؤ ہے، بھائی سب کچھ کھا سکتے ہو، جیسے بوفے میں ہوتا ہے، آپ گئے وہاں آدھا گھنٹہ تو آدمی ڈھکن ہی دیکھتا رہتا ہے، مجھے تو بوفے پسند ہی نہیں ہے، ایسے جہاں جاتے ہیں نا، میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا، سعودی عرب میں ہم 2013 میں حج کرنے گئے، تو اب وہ سسٹم یہ تھا کہ ناشتے میں اتنی 20 قسم کی چیزیں، انجیر، یہاں ڈھکن ہٹاؤ، سعودیہ میں جنہوں نے زمزم وغیرہ میں ہوٹل میں ناشتہ کیا پتا ہوگا ان کو، 20 قسم کے کھانے۔ ایک دن تو میں نے ناشتہ کیا، مزہ نہیں آیا، ہم نکل لیے، وہاں ایک ہوٹل تھا، پائے بہترین بناتا تھا وہ، اور بہترین روٹی تھی،
طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے آ جاتے تھے. تو ہمارے دوست کہتے تھے بھائی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے, اتنا لگژری ناشتہ چھوڑ کے پائے میں روٹی ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہو. میں کہتا تھا میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی پیمنٹ کر دی ہے تو صرف پیمنٹ کے چکر میں اپنی زبان کی لذت چھین لوں. جب ناشتے میں مزہ ہی نہیں آ رہا, بیسیوں انجیر کیا کرے گا ناشتہ. جب تک آپ صبح ناشتے میں ایسے پائے جس میں انگلیاں جب ڈبو تو ایلفی کی طرح چپک جائیں, ایسے پائے تھے, وہ معمولی پائے نہیں تھے, انگلیاں کیا ہوتی تھیں, چپک جاتی, ایسے پائے آپ کھاؤ ناشتے میں, کل سے شروع کر دو. تو ایسے پائے بھائی جب تک انگلیاں ڈبو ڈبو. اور جو نہاری بھی لوگ کھاتے ہیں نا, آپ جاؤ یہ جو بڑے مشہور ہوٹل ہیں نہاریوں کے, ان میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے روٹی کو نا یوں کر کے کھا رہے ہوں گے, ایسے یوں ہی دبو کے کھا رہے ہوں گے. ان کے بارے میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے یہاں تنگ نظر کا گزر نہیں. یہ نہاری کھانے کے قابل نہیں ہے, ان کو نکال دو یہاں سے. نہاری بھی جب ہوتی ہے گرم گرم نہاری, اس میں ڈبو ڈبو کے ہاتھ پہلے صابن سے دھو لو اچھی طریقے سے, کیونکہ سامنے والے کو گھن آتی ہے, پھر ناخن بھی کٹے ہوئے ہونے چاہیے, ان میں میل نہ گھسا ہو. اس کے بعد جب تک اس میں لقمہ ڈبو ڈبو کے پورا ایسے بھر بھر کے نہیں کھاؤ مزہ نہیں آتا. یہ تمیز سے کھانے کی چیز ہی نہیں ہے نہاری. ایسے بیٹھ جاتے ہیں تمیز, تو مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ یوں کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, میں ڈبو کے کھاؤں گا تو بولے گا مفتی صاحب تو ہمیں تمیز سکھانی چاہیے تھی, خود بدتمیزی سے کھا رہے ہیں. تو اس لیے نہاری ہمیشہ بدتمیز آدمی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانی چاہیے. تمیز والے سے آستینیں چڑھا لو اور پھر اس میں پھر چٹپٹا لیمو ویمو مرچیں لگ رہی ہوں اور ہل رہا ہو آدمی, پھر نہاری. ورنہ پھر بہتر ہے گھر میں کھا لو جو تمیز سے جو گھر میں کھانا. خیر کہاں سے کہاں چلے گئے ہم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر 20 قسم کی چیزیں ہوں گی تو پھر دال اچھی بولو نہیں لگی. اب ہوتا کیا ہے دنیا پر اساد میں, جس میں ہوس ہوتی ہے نا وہ کبھی سکون میں ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ اس میں قناعت ہی نہیں ہے نا. جو آپ کے پاس جو نعمت ہے اس پہ وہ قناعت تو سمجھتے ہیں نا, تھوڑا اردو کا مشکل لفظ ہے, اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کہ اکتفا کرنا, انحصار کرنا. یہ سارے گاڑے آج کل لوگ اتنی گاڑی اردو نہیں سمجھتے. پہلے زمانے میں ہم کوئی انگلش کا لفظ بتاتے تھے تو اردو میں ترجمہ کرنا پڑتا تھا. آج اتنا معاملہ خراب ہو گیا ہے کہ اردو کو انگلش میں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے. انڈیا والے ہم سے جب میں کوئی اردو میں بات کرتا ہوں, جیسے میں بولتا ہوں کہ جی اس پر انحصار کریں, تو کہتے ہیں انحصار بولے تو, وہ یہ بول رہے ہوتے ہیں انحصار بولے تو. میں کہنا پہلے تو بولے تو کا مطلب تو بتاؤ, بولے تو کا کیا مطلب. کہتے ہیں انحصار بولے تو, آجو باجو میں دیکھ لو کوئی ہے تو نہیں ہے. میں انڈیا والے بہت دوست بن رہے ہیں نا, اب جب باہر ملکوں میں ہم جاتے ہیں انڈین بہت ملتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو وہ بڑا مزہ آتا ہے ان کی اردو سننے میں. یار مفتی صاحب کو لے جا آجو باجو میں دیکھ, کوئی ہوٹل ہو تو ناشتہ کرا دے مفتی صاحب کو, آجو باجو میں دیکھ کوئی. میں نے انڈین کے ساتھ عمرہ کیا تو وہ ایک نے کہا تو ٹکلا ہو گیا, دوسرے سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا شاید مذاق کر رہا ہے, کہنا تو ٹکلا ہو گیا. میں نے کہا یار قابل عزت آدمی ہے, اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو, قابل عزت آدمی ہے اس کو ٹکلا کیوں بول رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ ٹکلا بےزتی والا لفظ نہیں ہے ہمارے یہاں, گنجے کو ہم ٹکلا ہی بولتے ہیں. ہم تو کوئی قابل احترام آدمی ہوگا تو گنجا بھی نہیں بولتے, ہم کہتے ہیں آپ نے حلق کروا لیا ہے. قابل احترام ہے نا, یہ تھوڑی حضرت جی کو گنجا کرا کے لے آؤ, بولے گا یار. تو ہم تو یہ کہتے ہیں حضرت کا حلق کروا دو. قصر کرنا ہے یا حلق کرنا ہے, بڑی تمیز سے. تو وہ سیدھا بھی ٹکلا کرا دو اس کو, اس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگاؤ. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے, ابو حنیفہ شافعی ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی. تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے, اس کو معاف کیا جا سکتا ہے, بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی. لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی. مطلب تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر. وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے فإن اصاب فلہ اجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر,
وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، غلطی کرے تو بھی اجر، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو، بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا، آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں، آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، اپنا فتوا دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے، نہ نہ نہ، دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا غلو واضلو، وہ فتوا دیں گے، لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے، ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر، ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر خود بھی گمراہ ہوں گے، پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے، یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتوا دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو، کچھ تو سہارا لینا پڑے گا، کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتوا دینے کا اہل مفتی ہیں، عالم ہیں، مجتہدین ہیں، جن کو امت نے فالو کیا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے، اب سعودی عرب میں نہیں ہے، ملیشیا میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھیں تو دکھاؤ فتوا، آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی، آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتوا دیا، وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے، تو کہے گا ادھر جا کے فتوا دے. میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتوا دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم. الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے، ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار، برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں، کرنا ہی پڑے گا، اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو، برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے، رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس، اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا، رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا، وہ رکشا بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، ہم چینج نہیں کر سکتے، تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی؟ برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے، کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار، برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے، نسخے بتا رہا ہے، ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں، لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں، یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے، اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے، اپنی ذمہ داری پہ یوز. اتنا ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. نہیں، وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی. خیر، تو شیطان جو تھا نا، شیطان، ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی. واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں. خیر، میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا. تو اتنے سارے لوگ ہیں، یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی. تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے
اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء، آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس۔ تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ۔ تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس سے پتا چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے۔ تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا۔ تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں، گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے۔ او بھائی، یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے۔ تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا خیال ہے؟ بھینسا، اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے۔ جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے، ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی۔ آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت۔ کیا یوم عرفہ کا روزہ رکھنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نیز عرفہ کا ایک روزہ رکھنا سنت ہے یا 2؟ حبیب خان سعودی عرب سے، جی صحیح حدیث سے ثابت ہے عرفہ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا تو یہ ایک دن کا روزہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ مراد نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عید کتنے دن ہوتی ہے؟ 1 دن یا 3 دن؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن ہوتی ہے یا 3 دن؟ زوجہ منصور کڑک سے۔ کرک ہے یہ پتہ نہیں کڑک ہے، کرک ہے میرا خیال ہے، KPK میں کرک۔ عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کے دن ہے وہ 3 دن ہے، اس لحاظ سے ان 3 دنوں کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو ویسے تو اسپیسیفک 10 ذی الحجہ ہی عید کا دن ہے، لیکن قربانی کے دنوں کو ملا کے 3 دن عید کے کہے جاتے ہیں، کیونکہ 10، 11، 12 ان تینوں دن قربانی ہوتی ہے، اور عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے۔ چوتھے دن قربانی کرنے کا حکم۔ کیا چوتھے دن قربانی کرنا صحیح ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی کی ہے یا چوتھے دن قربانی کا حکم دیا، کوئی صحیح حدیث اس بارے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے برخلاف صحابہ کرام کے کثیر تعداد میں صحیح سند سے فتاوی موجود ہے جن میں ہے کہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں، 10، 11، 12۔ تو تواتر سے صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے، اس لیے چوتھے دن اگر کوئی قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا کیسا ہے؟ کیا عید والے دن قربانی تک روزہ رکھنا سنت عمل ہے؟ اگر ہاں تو کیا برش وغیرہ کر سکتے ہیں یا پانی پی سکتے ہیں؟ بنت عزیز احمد انڈیا سے۔ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے کچھ کھایا کرتے تھے، کھجور وغیرہ تناول فرمایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقرعید کا جو جانور کا جو گوشت ہے، قربانی کا گوشت، اس سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بقرعید والے دن آپ کچھ نہ کھائیں، اور پہلا لقمہ جو آپ کے پیٹ میں اترے وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہونا چاہیے، یہ افضل عمل ہے، لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر آج کل لوگ خود تو قربانی کرتے نہیں ہیں، قصائیوں کو بلاتے ہیں، اس میں کئی گھنٹے گزرے جاتے ہیں، صبح سے لے کے وہ دوپہر تک بھوکے رہنا مشکل ہوتا ہے، تو کوئی کھا بھی لے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ افضل یہی ہے کہ پہلا نوالا قربانی کے گوشت کا اترنا چاہیے، بہتر ہے۔ تیسرے دن قربانی ہو تو بال اور ناخن کب کاٹیں گے؟ اگر مجھے تینوں دن قربانی کرنی ہو تو میں اپنے بال اور ناخن پہلے دن قربانی کے بعد کاٹ سکتا ہوں،
یا پھر ساری قربانی کرنے کے بعد تیسرے دن کاٹنا بہتر ہے۔ فقیہ الزماں، دہلی سے، نام تو بڑا خاندانی رکھا ہوا ہے، فقیہ الزماں۔ جناب فقیہ الزماں صاحب، اگر آپ نے تینوں دن دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی کرنی ہو تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے، سنت عمل ہے، لازم نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور سنت بھی اس کے لیے جس کے بال اور ناخن بہت زیادہ بڑھ نہ چکے ہوں، اس کے لیے بہت زیادہ ناخن اور بال بڑھ چکے ہیں پھر تو کاٹنا واجب ہے۔ تو اگر آپ نے چاند رات سے پہلے بال ناخن کاٹ لیے، بہت زیادہ نہیں بڑھے ہوئے، تو افضل یہی ہے کہ قربانی کر کے کاٹیں۔ تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو اس کے بعد، کیونکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہی ہے کہ جو قربانی کریں تو پھر اس کے بعد، تو جب آپ پہلی قربانی کر لیں گے تو پھر یہ سنت پوری ہو جائے گی، تیسرے دن تک انتظار ضروری نہیں ہے اس کے لیے۔ نماز عید سے پہلے قربانی کا حکم، کیا عید کی نماز سے پہلے قربانی جائز ہے؟ اگر کسی کو علم نہ ہو اور اس نے قربانی کر دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی رسول نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ صرف تمہارے لیے یہ کافی ہے، آئندہ کوئی بھی عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کرے گا تو اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان صحابی کی یہ خصوصیت تھی، تو نماز سے پہلے اگر کسی نے قربانی کر دی ہے تو قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یہ حکم شہر کا ہے۔ گاؤں دیہات جہاں عید کی نمازیں ہوتی نہیں ہیں وہاں صبح صادق کے بعد بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز ہو گئی ہو اور آپ نے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے محلے میں عید کی نماز دیر سے ہو رہی ہے تو آپ نے قربانی پہلے کر دی، لیکن کسی اور محلے میں پہلے نماز ہو چکی ہے تو بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عید کی نماز تو شہروں میں بعض جگہوں پہ بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ تحقیق کر لیں، اگر کسی نے عید کی نماز یعنی پورے شہر میں کہیں نماز ہو چکی تھی اس کے بعد قربانی کی ہے تو بھی قربانی ادا ہو گئی ہے اس کی۔ اچھا، اس میں علم ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جہالت کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسئلے کا علم نہیں تھا اور اس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ جلدی نماز پڑھ کر نماز سے پہلے قربانی کرنا۔ ہمارے گاؤں میں عید کی نماز 9 بجے کے بعد ہوتی ہے اور قریب شہر میں 7 بجے ہو جاتی ہے۔ ہماری فیملی کی مشترکہ قربانی ہے بڑے جانور میں۔ کیا میں شہر میں عید کی نماز ادا کر کے باقی حصے داروں سے اجازت لے کر گاؤں کی عید کی نماز ادا ہونے سے پہلے آ کر قربانی کر سکتا ہوں؟ سعید احمد چیچا وطنی سے۔ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے شرعن، جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعہ اور عید کی نماز شہر میں ہوا کرتی تھی۔ کوئی ہمیں صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی کہ کسی دیہات میں نبی کے دور میں عید کی نماز ادا ہوئی ہو، بلکہ یہ ہمیں ملتا ہے کہ جمعے کی نماز اور عید وغیرہ پڑھنے کے لیے گاؤں میں لوگ شہر میں آیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں نماز پڑھا کرتے تھے اور باریاں لگتی تھی کہ عوالی مدینہ سے، جو مدینہ کے اطراف سے لوگ آیا کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا قصبہ ہے جہاں نماز جائز ہے، عید کی نماز ہوتی ہو، وہاں پہ بڑے قصبے میں کا حکم بھی شہری کا ہوتا ہے، تو پھر اگر شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے اور اس بڑے قصبے والے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہوئی ہے، یہاں قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ اس گاؤں میں کہیں نہ کہیں عید کی نماز پہلے ہو گئی ہو، اس کے بعد قربانی ادا ہوگی۔ تو اس لیے آپ شہر میں نماز جلدی ہو گئی اور آپ جلدی جلدی نماز پڑھ کے گاؤں میں آ کے یہاں ہونے سے، عید کی نماز ہونے سے پہلے ہی اگر آپ قربانی کر دیں گے تو قربانی آپ کی یہ جو آپ کے حصے دار ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے ایک گائے میں ایک آدمی کی بھی قربانی نہ ہو تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ وہ گاؤں ہو جو بڑا قصبہ ہو، جس میں جمعے کی نماز اور عید کی نماز جائز ہو۔ اگر یہ چھوٹی سی کوئی شہر سے بہت دور کوئی چھوٹی سی آبادی ہے اور گاؤں ہے، یعنی اس میں کوئی شہر کے لوازمات ہیں ہی نہیں اس میں، تو پھر یہاں قربانی جائز ہے، کیونکہ گاؤں میں عید کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ تو گاؤں اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کے لیے صبح صادق کے بعد بھی بقرعید والے دن قربانی جائز ہوتی ہے، یعنی فجر کا ٹائم داخل ہو جائے تو وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی میں ہاتھ بٹانے والوں کو بدلے میں گوشت دینا۔ قربانی کا جانور ذبح ہونے کے بعد بہت سے دوسرے لوگ گوشت کی تقسیم وغیرہ میں ساتھ دیتے ہیں، اور ساتھ دینے کی وجہ سے اس میں سے کچھ گوشت انہیں دیا جاتا ہے، کیا یہ دینا جائز ہوگا؟ عرش اعظم بہار سے۔ دیکھیے، قربانی کا گوشت بطور اجرت کے دینا جائز نہیں ہے، یہ پہلے مسئلہ سمجھے۔ مثال کے طور پر آپ نے قصائی کو کہا
جانور ذبح کرو، کھال اتارو، گوشت تقسیم کرو، یا کچھ لڑکوں کو آپ نے رکھا کہ بھئی گوشت ڈیوائیڈ کرنا ہے، اس ملازمت کے طور پہ رکھا، اور کمیشن میں آپ نے یہ طے کیا، اجرت میں آپ نے یہ طے کیا کہ ہم تمہیں اس گوشت میں سے کچھ حصہ دیں گے، تو یہ ناجائز ہے، یہ اجارہ بالکل غلط ہے۔ قربانی کا گوشت جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے اس کو بیچنا یا اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے، تو الگ سے اجرت اس کی طے کریں۔ اور ویسے کوئی خوشی میں گوشت کسی کو بھی کھلا سکتا ہے تو خدمت گزاروں کو بھی اس گوشت میں سے دیا جا سکتا ہے، وہ بالکل جائز عمل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے، فقہا نے قاعدہ بیان کیا ہے، المعروف کالمشروط، جس چیز کا عرف ہو جائے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گویا پہلے سے شرط لگی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں کراچی میں تو دیکھا ہے قصائی لوگ گوشت کا کچھ حصہ لازمی لے کے جاتے ہیں، یہ ایک عرف بن چکا ہے، تو جو چیز لازم ہو جائے نا وہ اجرت ہی کہلاتی ہے، پھر وہ کہ بھئی یہ تو اجرت کا گویا حصہ ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ بتاتے ہیں کہ قصائی کو اس گوشت میں سے نہ دیں، کیونکہ اب یہ لازمی جز بن چکا ہے، یعنی گویا قصائی نے تو لازمی کچھ گوشت نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کے ہاں بھی ایسا عرف بن چکا ہے کہ جو لوگ بھی محنت کریں گے ان کو لازمی اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے، گوشت اگر نہ دیں تو وہ منہ بنائیں گے، تو وہ اسی لالچ میں آتے ہیں کہ ہمیں پیسے بھی ملیں گے اور الگ سے گوشت بھی ملے گا، تو وہ گوشت گویا اجرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اس لیے ایسی کنڈیشن میں ان کو اس گوشت میں سے دینا اور ان کے لیے لینا بھی جائز نہیں اور ان کے لیے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا عرف نہ ہو تو بھئی گوشت ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو ملازمین کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ اس رسم کو ترک کر دیا جائے تاکہ شبہے سے مال بالکل پاک ہو جائے، اور یہ معاملہ جو ہے شبہے سے بالکل پاک ہو جائے۔ ان کو الگ سے پیسے دیں خدمت کے، اور اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ بھئی اس گوشت میں سے آپ نہ نکالیں۔ جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دعا بھی بتا دیں حافظ عاصم دہلی سے۔ صحیح طریقہ یہی ہے، جانور کو لٹا دیں آپ جیسے کہ لٹایا جاتا ہے، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر دیں، جانور کبھی قبلے کی طرف ہو جائے گا خود بخود جب آپ کا رخ ہوگا، یعنی ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے۔ اور جانور کی جو 4 رگیں ہیں وہ جب کٹ جائیں تو بس اتنا اس پہ چھری روک دی جائے، یعنی ایک سانس کی نالی ہے، ایک خوراک کی نالی ہے، اور 2 نالیاں خون کی نیچے کی طرف ہوتی ہیں، اس میں پریشر کے ساتھ خون نکلتا ہے، تو وہ جب کٹ گئی نالیاں تو بس اس کی یہ جو کاٹتے چلے جاتے ہیں نا اور پھر اندر چھرا بھی مارتے ہیں گردن حرام مغز تک، یہ مکروہ، ناپسندیدہ، ناجائز عمل ہے۔ جانور تو حرام نہیں ہوتا اس سے، لیکن یہ ناجائز عمل ہے کیونکہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ جانور کو تکلیف بھی اچانک بہت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس سے اس کا بلڈ صحیح طرح سے نکلتا نہیں ہے گوشت سے، یعنی گوشت جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا صحیح طرح سے، جو ذبح کی ایک حکمت ہے۔ تو اس لیے قصائیوں کو ذرا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی بس 4 رگیں کاٹیں اور اس کے بعد پتلی گلی سے نکل جائیں، اور دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ تو ذبح کرتے وقت۔ ذبح سے پہلے دعا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بقرعید کی رات کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ کیا ذی الحجہ کی رات کی عبادت کی فضیلت ثابت ہے؟ تنویر خان۔ بہت سے علماء عیدین کی راتوں کی عبادت کے فضیلت کے قائل ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت ترغیب دی ہے اور بہت ساری احادیث لے کر آئے ہیں، لیکن جتنی بھی اس بارے میں احادیث ہیں وہ سند کے لحاظ سے بہت سے تو موضوع من گھڑت ہیں اور بہت سی انتہائی ضعیف ہیں، اس لیے علماء کی اس بارے میں 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اتنی ضعیف روایتیں جب کثرت سے جمع ہو جائیں تو فضائل میں ان کو قبول کیا جاتا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ چونکہ وہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جیسے رمضان میں رمضان کی راتیں دن کے تابع ہیں، تو دن میں روزہ ہے تو رات میں عبادت ہے، تو عید کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی نا، تو جب رمضان کے چاند نظر یعنی عید کا چاند نظر آ گیا تو رمضان من کل الوجوہ ختم ہو گیا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ، تو جو راتوں کی عبادت کی فضیلت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ بہت سے یعنی جو علماء عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کے قائل نہیں، ان کی دلیل میں دے رہا ہوں کیونکہ میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، اور اس بارے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا اصل فتاوی میں ایک تحقیق بھی ہے، وہ بھی پڑھ لی جائے۔ تو عید کی رات، عید کا دن جو ہے نا وہ عید کی رات یعنی جو رات ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو جیسے ہی رمضان گیا تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ گیا ہے۔ اب جب رمضان کے بعد جو رات آئے گی، جو عید کی رات ہوگی، وہ عام راتوں کی طرح ایک رات ہے، اس میں کوئی عبادت کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے اس کی۔ تو اسی طرح بقرعید کی رات بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت پر صحیح حدیث بہرحال موجود نہیں، اور اس کی فضیلت کا قائل ہونا یہ قیاس کے بھی بہرحال خلاف ہے۔ ویسے بھی آپ رات کو اگر عبادت کریں گے تو دن میں جو عید میں تو حکام تو دن کی یعنی ابتدائے دن سے شروع ہو جاتے ہیں شریعت کے حکام،
تو رات کو اگر آپ زیادہ لمبی عبادت کرتے ہیں، اس کی فضیلت اگر ہو، تو پھر عید کو آپ سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ اسلام میں جو جتنے بھی تہوار ہیں وہ تو دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، اعلیٰ صبح ہوتے ہیں وہ تو صبح صبح آپ قربانی بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، پھر اس قربانی کا گوشت کھانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو یہ رات کی عبادت اگر لمبی ہوگی تو یہ کیسے ہوگا یہ عمل؟ تو بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں خلاف قیاس ہیں، اس لیے اصول شریعت کے خلاف ہیں گویا کہ، تو بہت سے علماء اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ بہرحال مسئلہ چونکہ اختلافی ہے دونوں طرف علماء، اس لیے اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے۔ میرا جو رجحان ہے اور بعض دیگر بڑے علماء کی وجہ سے ان کی تحقیق ہے اور اس سے مجھے وہ لگتی ہے صحیح، تو میرا بھی رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ اس کی فضیلت پر کوئی بھی ایک صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اچھا بھائی، ذی الحجہ میں ایام 20 کے روزوں کا حکم۔ ہاں، ذی الحجہ کے مہینے میں ایام 20 کے روزے کب رکھیں گے؟ سنا ہے کہ 13 ذی الحجہ کا روزہ نہیں ہوتا۔ مریم خان: جی ہاں، ذی الحجہ میں آپ ایام 20 کے روزے 14، 15، 16 کو رکھ لیں، کیونکہ 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن کے روزے اسلام میں حرام ہے۔ عید الفطر کا روزہ بھی حرام، اور بقرعید کے 3 دن کا، اور 3 دن کے بعد جو ایک چوتھا دن 13 ذی الحجہ کا، وہ روزہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ تو اس لیے ذی الحجہ میں کسی نے ایام 20 کے روزے رکھنے ہو تو 14، 15 اور 16 کے رکھے ہوئے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے؟ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں، یعنی اپنے علاوہ اور رشتہ داروں اور غریبوں میں تقسیم کرنا کیا لازم ہے، یا سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں؟ بنت طالب کراچی سے۔ 3 حصوں میں تقسیم کرنا لازمی نہیں ہے، بہتر ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ تو اس لیے قرآن کا حکم ہے بہرحال، تو ایک بہت تاکیدی چیز ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور کھلانا بھی چاہیے۔ تو البتہ یہ ضرور ہے، یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں 3 حصے، تو یہ 3 حصے ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ ایک حصہ غریبوں کو، ایک حصہ رشتہ داروں کو۔ تو رشتہ داروں سے مراد جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے لیے۔ تو اگر آپ کے سارے رشتہ دار مالدار ہیں، یہ سب قربانی کر رہے ہیں، تو پھر ضرورت نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ایک حصہ 1/3 حصہ آپ صدقہ کر دیں۔ اور اگر آپ خود غریب ہیں تو پھر فقہا نے بیان کیا ہے پھر سارا خود رکھ لینا ہی افضل ہے، کیونکہ اپنے بچوں کا حق دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے۔ وہ بعض ایسے غریب پائے جاتے ہیں جن کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، بیچارے سبزیاں کھا رہے ہوتے ہیں پورے سال اور وہ بھی صحیح طرح نہیں ملتا ان کو کھانے کو۔ تو اگر کوئی ایسا غریب آدمی جس کے بچوں کو پورے سال گوشت کھانے کو نہ ملے، بیوی بچوں کو، اس کے اقربا کو، تو وہ قربانی کا گوشت اگر سارا کا سارا خود رکھ لیتا ہے تاکہ کچھ دن تک ہم گوشت سے لطف اندوز ہو سکیں، گوشت کھا سکیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے غریب آدمی کے لیے، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال اپنے بچوں کا حق، وہ بھی تو غریب ہی ہے نا، اپنے خود آدمی غریب ہے تو اس کے بچے بھی غریبی کہلائیں گے، تو اپنے غریب بچوں کا حق یہ دوسروں سے اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں، جو متوسط درجے کے لوگ ہیں جو گوشت پورے سال کھاتے ہیں یا مالدار لوگ ہیں، ان کے لیے بہرحال افضل یہی ہے کہ کم سے کم 1/3 گوشت وہ صدقہ کریں، کیونکہ آپ تو کھاتے رہتے ہیں، اور 1/3 آپ غریب رشتہ داروں کو کھلا دیں، 1/3 خود کھا لیں۔ تو یہ کوئی اس میں نہیں، کوئی لازمی حکم نہیں ہے، افضل حکم ہے یہ۔ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت کتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں؟ عثمان گوجرا والا: جتنے دن آپ کا فریج برداشت کر لے۔ تو جائز ہے، پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں آپ، لیکن افضل یہی ہے کہ ویسے بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو ذخیرہ اندوزی اور چیزوں کو جمع کرنا ایک نامناسب سا کام ہے۔ ویسے بھی گوشت کی جو تازگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے کھاؤ بھی کھلاؤ بھی۔ قربانی کے گوشت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو کھائیں، جتنا تازہ کھا سکتے ہیں کھا لیں، باقی کھلا دیں، لوگوں میں بانٹ دیں، غریبوں کو دے دیں۔ تو اگر آپ غریب ہیں اور آپ کو کے بچوں کو گوشت نہیں ملتا پورے سال کھانے کو، تو پھر اسٹور کریں، پھر کوئی حرج نہیں ہے اس میں، پورے سال چلا دیں، آپ بچے کھاتے رہیں اس میں سے۔ لیکن اگر آپ غریب نہیں ہیں، متوسط ہیں یا مالدار ہیں، پھر بہتر یہی ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں کھائیں، اور جو بجائے 6 مہینے اسٹور کرنے کے، جب گوشت کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو کھا کے تقسیم کر دیں اس کو۔ لیکن یہ کوئی لازمی حکم نہیں ہے، شریعت میں جائز ہے، آپ پورا سال بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کیا غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا کیسا ہے؟ یہاں اکثر غیر مسلم کے ساتھ کاروبار وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں اور وہ بے تکلفی سے گوشت کا سوال کر دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ خالد خان یو پی سے:
جی بالکل جائز ہے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا، خاص طور پر اگر وہ آپ کا کلیگ ہے یا آپ کے پڑوس میں رہتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو آپ کے ساتھ جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے. تو 5ویں پارے کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، 5ویں پارے کی ابتدائی آیات نہیں ہے، آیت کا ریفرنس مجھے یاد نہیں ہے، آیت یاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اس میں ہر قسم کے پڑوسی کے اللہ نے حقوق بیان کیے. جو بھی تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کلاس فیلو ہے، سفر میں تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے گھر کے دیوار کے ساتھ اس کی دیوار لگتی ہے، کوئی بھی شخص جس سے آپ کا کسی بھی قسم کا لنک ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھے سلوک میں اس کو گفٹ دینا بھی داخل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض یہودیوں کو بھی تحفے تحائف آپ نے دیے. قربانی کا گوشت بھی ایسا ہی ہے، آپ کی ملکیت ہے، جس کو چاہیں آپ دیں. اور خاص طور پر کوئی غیر مسلم اگر مانگ رہا ہو تو اس کو تو لازمی دینا چاہیے، کیونکہ پھر ایسی صورت میں نہ دینا یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے، اور پھر ایک اسلام کا امیج بھی اچھا نہیں جائے گا لوگوں کے سامنے. شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کا ہوگا؟ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرے تو گوشت کس کی ملکیت ہوگا، شوہر کا یا بیوی کا؟ فرحین کراچی سے. بیوی اس کی مالک ہوگی، کیونکہ جب کسی کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے تو اس میں اس کا وکیل بن کے کی جاتی ہے. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی وہ کر رہا ہے، یہ ان کے نمائندہ بن کے قربانی کر رہا ہے. تو پیسے کوئی بھی خرچ کرے، مالک وہی ہوگا جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے. تو شوہر کی طرف سے گویا کہ یہ پیسے گفٹ سمجھے جائیں گے، یوں سمجھا جائے گا گویا شوہر نے پیسے بیوی کو گویا ہدیہ دے کے اس کی طرف سے قربانی کی ہے. تو وہ اس لیے مالک عورت ہی سمجھی جائے گی اس سے گوشت کی. جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو قربانی کا حکم. ہم نے قربانی کے لیے بیل خریدا ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کا ایک سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، یا دوسرا جانور خریدنا ہوگا؟ اگر جڑ سے بالکل اکھڑ گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا ٹوٹ جانا جڑ سے کہ اس کی جڑ باقی ہے اور وہ اگ سکتا ہے دوبارہ، تو قربانی جائز ہے. لیکن اگر بالکل اکھڑ گیا ہے اور اس کا اندر کا مغز نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسی صورت میں، تو اگر اکھڑ گیا تو پھر اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اگر آپ مالدار ہیں. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی. دم کٹے ہوئے جانور کی قربانی کیسی ہے؟ شبیر احمد. تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے وعدے کیے نا، مار کے ختم نہیں کروں گا، ایک دن اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب و کتاب لوں گا. اللہ بار بار یاد دلاتا ہے اے لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو اللہ تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ میرے وعدے سچے ہیں؟ جب تو نے کہہ دیا تو اللہ کو معاذ اللہ جھوٹ تو نہیں بولتا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس اللہ کے وعدے کے بارے میں دھوکے میں ڈالیں گی اور تمہیں وہ یہ دکھائیں گی کہ اللہ کا وعدہ سچا نہیں ہے. اللہ نے معاذ اللہ سیاسی وعدے کیے ہیں، یہ سچا وعدہ نہیں ہے. وہ کون سی چیز دھوکے میں ڈالے گی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. فرمائے اس دنیا کی ترقی، دنیا کی ظاہری چمک دھمک. تمہارے یہاں سے لوگ ہوں گے جو باتیں کریں گے گورا چاند پہ پہنچنے کی باتیں کر رہا ہے اور مسلمان جنت اور جہنم کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں. وہ لیبارٹریوں میں کیا کیا بنا رہے ہیں، مسلمان جنت جہنم سے باہر نہیں نکلتے. وہ یہ کر رہے ہیں، مسلمان جنت اور جہنم میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتی دنیا کی جو زندگی ہے جس نے کافر کو دھوکے میں دیا، یہی زندگی کس کو دھوکہ دے گی؟ یہی تمہیں دھوکہ دے گی. اس زندگی میں جب تم ترقی کی جتنی قسمیں دیکھو، چاند پہ پہنچنے کی، مریخ پہ پہنچنے کی، خلائی سیاروں سے چھلانگے لگانے کی، اس دنیا میں ایک چیز غور کر لینا، اس کے آگے موت ہے جو اس ساری ترقی کو چند سیکنڈ اور منٹوں میں خاک میں ملا کے رکھ دے گی. یہ ایسی ترقی ہے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارت کو چند گھنٹوں میں زمین بوس کر دیتی ہے. اس لیے اس میں ترقی کرنا، مگر اس ترقی کو اصل مت سمجھنا اور اس دنیا سے دل مت لگا کے اللہ سے غافل نہ ہو جانا. تو یہ بہت بڑا فالٹ ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ فالٹ سمجھ میں اس وقت نہیں آتا اس وقت تک جب تک خود اپنے اوپر بھگتتا نہیں ہے انسان. جس پر جب تک موت آتی نہیں ہے نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت، جو موت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا نا، اس وقت تک اس کی سمجھ میں موت آتی نہیں ہے، اس وقت تک نہیں آتی. وہ اٹکا رہے گا، اس کا دل پلاٹوں میں، گاڑیوں میں، بنگلوں میں، دولت میں اٹکا رہے گا. حتیٰ کہ کینسر کا مریض ہوگا نا، ڈاکٹر کہہ دیں گے 6 مہینے رہ گئے ہیں،
مگر دل دنیا سے اس کا بھی نہیں نکلے گا, وہ پھر اسی میں لگا رہے گا. ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں, ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے رہ گئے, 7 مہینے رہ گئے, 8 مہینے رہ گئے, لیکن ان کا خیال یہ کہ ابھی ہم اتنے آرام سے نکلنے والے نہیں ہیں یہاں سے. ان کی پہ بھی غفلت. بھائی تم تو توبہ کر لو. قرآن کے الفاظ دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ. کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب جہنم کی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اگر اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو یہ جو جرم کر رہے تھے نا وہی دوبارہ کرنا شروع کر دیں گے. اسی امید پہ کریں گے کہ شاید کل میں توبہ کر لوں, شاید کل میں توبہ کر لوں. راتوں کو اپنی دعاؤں میں اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگنے کا معمول بنائیں. یہ چیز آج ہماری زندگیوں سے نکل گئی ہے. والذین آمنوا مشفقون منها, فرمایا کافر مانگتا ہے کہ کہاں ہے وہ جہنم, کہاں ہے وہ آخرت, دکھاؤ مجھے. فرمایا اور مومن اس سے خوف کرتا ہے, اس سے ڈرتا ہے, مطالبہ نہیں کرتا. تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا, لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, میں بھر دوں گا انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو. اللہ کے لیے یہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ پر یہ کام مشکل نہیں ہے. یہ کیوں کہا اللہ نے کہ اللہ پہ یہ کام مشکل نہیں ہے؟ ظاہر ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, اس کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو یہاں سے اٹھا کے وہاں پھینک دے. لیکن اللہ یہ لفظ اس لیے بیان کرتا ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. اتنے سارے انسانوں کو کیسے ڈالے گا؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا اس کو رحم نہیں آئے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں آئے گا رحم. یہ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ مجھے جتنا رحم آنا تھا مجھے آ گیا ہے. یہ رحم ہی تو ہے. کتنی مہلت دیتا ہے وہ, بار بار توبہ کا موقع دیتا ہے. 1000 بار بھی گناہ کیا, 1000ویں بار توبہ کرو گے اسی طرح قبول کرے گا جیسے پہلی دفعہ توبہ قبول کی تھی. یہ رحم ہی تو آیا تھا. اب تم یہ چاہ رہے ہو کہ وہ اتنا رحیم بن جائے کہ آپ جو مرضی کرتے رہو وہ بخشتا رہے تمہیں. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں, ایسا نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار. انداز دیکھیں قرآن کا. قرآن کہہ رہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک اور برے لوگوں کا انجام سیم کر دوں گا؟ دیکھو یا تو آخرت میں جنت ہے یا جہنم, تیسری کوئی جگہ نہیں ہے انجام کے اعتبار سے, تیسری کوئی جگہ نہیں. یا تو ادھر یا بولے نا بھائی, تیسری کوئی جگہ نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے سبھی کو بخشنا ہے تو اس کا مطلب جو بیچارے گناہوں سے بچ رہے ہیں وہ بے وقوف ہے. پھر نا یہی مطلب ہوا نا, وہ تو پاگل ہیں. وہ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں, وہ راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پناہیں مانگ رہے ہیں اللہ سے, وہ مالی معاملات میں حرام سے بچتے ہیں, ان کے دل میں میرا خوف ہے, وہ مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں. وہ امن ہوا قانت آناء اللیل, اللہ فرماتے ہیں بھلا وہ آدمی جو رات کو اٹھ کے مجھے پکارتا ہے, ساجدا وقائما, کبھی سجدے میں کبھی قیام میں, یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے وہ, ویرجو رحمت ربی, رب سے امیدیں بھی لگا کے بیٹھا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے. یعنی خالی امیدوں پہ نہیں چل رہا, خوف بھی ہے. تو بھلا اس کو, اور جو ساری رات سوتا رہتا ہے, جو ساری رات ڈرامے فلمیں دیکھتا رہتا ہے, جو ساری رات اسنوکر کلب پہ بیٹھا رہتا ہے, جو ساری رات باپ اور ماں کو ستاتا ہے, جو ساری رات گناہوں میں زنا میں وقت گزارتا ہے, تو تم کیا سمجھتے ہو دونوں کو میں ایک جیسا کر دوں گا؟ ہے بھائی, دونوں کا انجام اس کو بخش دوں گا, چل بھائی چھوڑ, بس بخشش ہو گئی, کوئی میں بہت غفور ہوں, میں بہت بڑا ہوں. لیلۃ القدر کو دونوں جاگ لیے تھے تو اب دونوں ایک جیسے ہو گئے. بہت مشکل ہے بات سمجھا, بہت مشکل ہے. لیلۃ القدر میں چونکہ دونوں جاگ لیے تھے اب دونوں کیا ہو گئے ہیں بھائی, سیم. تو اللہ کہتے ہیں ام نجعل, بھلا ہم ایسا کریں گے, ہمیں تم نے یہ سمجھا ہوا ہے, ایسی بے انصافی, ایسی دھاندلی تو دنیا میں کوئی کرپٹ ترین حاکم نہیں کرتا. عدل و انصاف کا بادشاہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خوف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جن گناہوں کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بغیر کسی بریک کے چلتے چلے جا رہے ہیں, برداشت بالکل ختم. قرآن نیک لوگوں کی صفت بیان کرتا ہے, الکاظمین الغیظ, غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں. باپ کے سامنے غصہ نہیں, ماں کے سامنے نہیں, اپنے بڑوں کے سامنے نہیں. آج چھوٹوں پہ برداشت کر لیتا ہے, طاقتور ہے, اور بڑے پہ برداشت نہیں کرتا.
میں کہتا ہوں جتنی باس کی برداشت کرتے ہو اس کا 10واں حصہ اگر باپ کی برداشت کر لو تو شاید بخشش ہو جائے. وہ باس تمہارا کچھ نہیں لگتا, وہ صرف پیسے دیتا ہے تمہیں, پیسوں کے لیے رکھا ہوا ہے. جس دن تم نے دیکھو سعودی عرب سے 20 سال لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, جاب لیس ہو کے یہاں نظر آتے ہیں. میں پوچھتا ہوں یار آپ تو 20 سال سے ایک سیٹ کے پاس ملازمت کر رہے تھے, اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ مجھے گردوں کا کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا, فوراً کمپنی نے نکال دیا. کہتا ہوں یار 20 سال آپ نے جس کمپنی سے وفا کی ہے, گردوں کے تھوڑے سے مسئلے پہ اس کمپنی نے آپ کو نکال دیا, تو آپ کو ٹینشن نہیں. کہہ رہے ٹینشن کس بات کی بھائی, وہ مجھے ملازمت کے لیے رکھا تھا, اب میں ہارڈ ورکنگ کر نہیں سکتا تو انہوں نے نکال دیا. بالکل صحیح کیا. باس نے مجھے کہا کہ ریزائن دے دیں آپ, میں نے دے دیا ریزائن. جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا ہے, جہاں آپ کو کوئی بیماری ہوئی فوراً آنکھیں انہوں نے پھیر لی, ان کے ساتھ تو ایسی وفا ہے یار. 20 سال میں کبھی باس سے ایک دفعہ بھی پھڈے کی نوبت, بولو نا, 20 سال میں ایک دفعہ بھی باس سے پھڈے کی نوبت نہیں آئی. اور جو باپ آپ چاہے لنگڑے ہو, لولے ہو, اندھے ہو, کانے ہو, بہرے ہو, فالج زدہ ہو, وہ باپ آپ کو کبھی گھر سے کبھی نہیں نکالے گا گھر سے. اس باپ اگر وہ تیز آواز سے بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو آپ کا میٹر گھوم جاتا ہے. دنیا کو بے وقوف بنانا آسان, لیکن جس خدا نے پیدا کیا وہ ہماری ان حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. وہ قرآن کہتا ہے ایسا انتظام کر رہا ہوں کہ فرشتے بٹھا دیے, ان کی فائلیں تیار کرو, ایک ایک لفظ لکھو ان کا. جو قریبی رشتہ ہے اس کا حق اتنا زیادہ, لیکن جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے, جتنا قریبی ہے اس کا رشتہ اتنا ہی کم. آج دنیا میں جانوروں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے, ماں باپ کے حقوق پر بات نہیں ہو رہی ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں, اس میں چاکلیٹ موکلیٹ اس کو گفٹ کر دیتے ہیں گورے. ایک مدر ڈے میں کوئی 2-4 پھول ہار پہنچا دیتے ہیں اس کو. یہ فادر ڈے اور مدر ڈے منانا چھوڑ دیں, یہ ماں باپ کے ساتھ بدترین مذاق ہے, یہ خوب سمجھ لیں. بالکل اس کا بائیکاٹ کریں. یہ جو فادر ڈے اور مدر ڈے, یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا باپ اور ماں سے سال میں ایک پورے سال رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ کبھی کبھار تھوڑا بہت یاد کر لیتے ہیں. تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. شیطان تمہارے برے عمل کو چمک پٹیاں لگا کے تمہارے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا, یہ خود بھی برباد ہوگا, تمہیں بھی برباد کرے گا. کتنے وعدے اللہ کر رہا ہے بھائی. اس رمضان کا تھوڑا سا حصہ ہے, آج گناہوں سے توبہ کر لو سچے دل سے. اے اللہ جو نماز کو قضا کرتا ہے, اے اللہ آئندہ زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوگی. دیکھو نماز کا معاملہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں نمازی بھی بے نمازی ہیں, بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس نے نماز کو بالکل اینڈ میں رکھا ہوا ہے, سب سے آخر میں. سارے کاموں سے فارغ ہوگا تو نماز ہو جائے گی. سفر میں نماز قضا کر دیتے ہیں, بیماریوں میں نماز قضا کر دیتے ہیں. ہم نے نمازی لوگ دیکھے ہیں بستر پہ پڑے ہوئے نماز نہیں چھوڑتے, آپریشن تھیٹر میں نماز نہیں چھوڑتے. نمازی عورتیں بچے کی ولادت سے پہلے نماز نہیں چھوڑتی. وہ آپریشن تھیٹر میں ہوں گی, ان کو فکر ہوگی کہ نماز کا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اس کو نماز کہتے ہیں, اس کو نمازی کہتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار انڈیا سے آئے تھے, ان کی عمر میرا خیال ہے 70 سال ہوگی, بہت پرانا واقعہ یہ. ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے اب تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. 55-60 سال میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی جب سے بالغ ہوئے ہیں. میں حیران تھا, ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں. ہم چھوٹے تھے, یہ بات ہے تقریباً 84-85 کی. انہیں کلفٹن گھمانے کے لیے اور ادھر ادھر کراچی کی مختلف جگہیں دکھانے کے لیے لے گئے, تو مجھے اندازہ ہوا واقعی اس بندے کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. بات بات میں بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہے, بھائی کوئی مسجد ہے قریب میں, بھائی ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو جائے گی. سارا ہم تفریح میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے دماغ میں سارا دن کیا چل رہا ہے, بھائی ایسا نہ ہو ٹائم ہو جائے پانی نہ ملے کہیں. ہم ان کو تسلی دیتے حضرت ایسا نہیں ہے, آپ بے فکر. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی ان کے بارے میں جو ہے کہ زندگی میں نماز کبھی قضا نہیں ہوئی, تو واقعی ایسے شخص کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی. سفر میں اپنی نمازوں کے اسکیجول کو پہلے دیکھا کرو کہ کون سی نماز کہاں ہوگی, کس طرح سے
خواتین نمازیں قضا کر دیتی ہیں. اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. حافظو، حفاظت کرو، حفاظت بہت سخت. یہ اللہ کا دین ہے بھائی، اس میں لچک نہیں ہے. غسل فرض ہو گیا، اگر سردیوں میں آپ کو غسل کر کے نہانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی. سفر میں غسل فرض ہو گیا، وہاں نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو. دوسری، توبہ کرو بد نظری سے، زنا سے، بدکاری سے، انٹرنیٹ پر بیہودہ اور فحش مواد دیکھنے سے. یہ چیز، اس کو لوگوں نے گناہ سمجھنا چھوڑ دیا. نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا سمجھایا؟ یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اے میری قوم، میں جس خدا کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ معاف کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر کے اس کو مناؤ، وہ چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا. وہ یہ آپشن رکھا ہوا ہے اس نے. وہ تانے نہیں دے گا کہ پھر گناہ کر کے پھر توبہ کر رہا ہے تو اب کس بیس پہ کر رہا ہے. لیکن کرو تو صحیح. اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا، لت پڑ جاتی ہے. جو لوگ فحش فلمیں دیکھتے ہیں عادت پڑ جاتی ہے ان کو. او بھائی عادت پڑ گئی ہے، عادتیں چھوٹتی بھی تو ہیں. جس طرح کوئی کام کنٹینیو کرنے سے کام کرنے کی عادت پڑتی ہے، چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے. ہمت تو کرو، پھر بھی ہوتا ہے تو توبہ تو کرو. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو تو نہیں. جو آدمی فحش فلمیں دیکھتا ہے اور توبہ کرنا چھوڑ دی اس نے، اس کا مطلب وہ جہنم کی آگ میں جانے پر راضی ہو گیا ہے. وہ مطمئن ہو گیا کہ اب بس میں نہیں بچ سکتا. بھائی وہ آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. 100 دفعہ یہ گناہ ہوتا ہے، 100 دفعہ اللہ کو مناؤ، اللہ اب نہیں کروں گا. پھر ہو گیا، پھر مناؤ. اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ میں عادت سے مجبور ہو کے گناہ کرتا ہوں، مگر میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت تک اس کو مناؤ جب تک وہ معاف نہ کر دے. اللہ تیار ہے. ایک بزرگ نے کہا کہ ان کے پاس غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ حضرت میں گناہ کرتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر ہو جاتا ہے گناہ، نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر ہو جاتا ہے. فرمایا کوئی بات نہیں، اگر متقی لوگوں میں شمار نہ ہوا، اللہ توبہ کرنے والوں میں شامل کر لے گا. کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ کو جیسے پرہیزگار لوگوں سے محبت ہے، توبہ کرنے والوں سے بھی محبت ہے. تعلق تو قائم رکھو. تعلق ہی ختم کر دیا آپ نے. توبہ ایک ایلفی ہے جو ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ دیتی. اللہ چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ میں تو رہو. آپ جب کسی کو بھیجتے ہیں سفر میں، کوئی ٹینشن ہو بھائی، رابطے میں رہنا، ہر تھوڑی دیر میں اطلاع دیتے. ماں باپ کو ہوتا ہی نا فکر، بھائی جس حالت میں بھی ہو اطلاع ضرور، اگر سکون میں بھی ہو اطلاع ضرور دینا. اللہ کہتے ہیں جس کنڈیشن میں بھی ہو، گناہ میں ہو یا نیکی میں، تعلق مجھ سے ختم نہیں کرنا. رابطہ اگر گناہ ہے تو میرے سامنے بیان کرو، میرے سامنے بیان کرو. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا. اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ کہنا. اے اللہ میں قوم لوط کی طرح اکڑتا نہیں ہوں کہ لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر آپ اس گناہ پہ راضی نہیں ہو تو علاقہ چھوڑ کے نکل جاؤ. اے اللہ میں ایسا نہیں ہوں، میں فخر نہیں کر رہا اپنے جرم پر، مجھے اس جرم کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے اس برائی کی عادت پڑ گئی ہے. اے اللہ مجھے اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، ماں باپ کے سامنے چیخنے لگتا ہوں، مجھے عادت پڑ گئی ہے. تو باغی نہ بنو، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنے جرم کا اقرار کر. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مجھے سیدھے راستے پہ چلا. حدیث میں کتنی پیاری دعا آئی، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا اقل من ذلک. اے وہ ذات جو زندہ ہے، ہر چیز کو تھامنے والا ہے، میں تیری رحمت کی بھیک تجھ سے مانگتا ہوں، میری حالت کو درست کر دے، مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق دے دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، مجھے میرے حوالے نہ کر. اے اللہ مجھے میرے ہاتھوں میں. دیکھو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب سفر چل رہا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے گاڑی کے نیچے نہ آ جائے، گٹر میں نہ گر جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، تو ماں باپ کسی کے حوالے بچے کو کرتے ہیں کہ بھئی بچے کو بچے کے حوالے نہیں کیا جائے گا، بچہ کسی بڑے کے ہاتھوں میں ہوگا تو محفوظ. تو انسان اللہ کے سامنے جرم کا اعتراف کرے، اے اللہ میں کمزور ہوں، تو مجھے میرے حوالے نہ کر. کتنی دیر کے لیے حوالے نہ کر؟ طرفۃ عین. اے اللہ 24 گھنٹے میں ایک پلک جھپکنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر. ولا اقل من ذالک، اس سے کم ٹائم کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر، کیونکہ اگر تو نے مجھے میرے حوالے سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کر دیا تو مجھے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، میں اس میں تیری نافرمانی کروں گا، میں اس میں اپنی جان پر ظلم کروں گا. 24 گھنٹے تو مجھ پر گرفت رکھ.
یہ نبی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، یہ گناہگاروں کے لیے دعائیں ہیں جن سے گناہ نہیں چھوٹتے، وہ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کر، تعلق تو قائم رکھے میرے بھائی۔ اور کیا دعا سکھائی؟ خذ بناصیتی الی البر والتقوی، اے اللہ میں سیدھے راستے پہ چلنا چاہوں نہ چاہوں، تو مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے سیدھے راستے پہ گھسیٹ لے۔ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، انجیکشن لگانے کی تکلیف ہو رہی ہے اور لگانا ضروری بھی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی رسیوں سے باندھ کے میرے انجیکشن ٹھوک دو، لگا دو انجیکشن، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ میری پرواہ نہیں کرو۔ تو بھائی اس رمضان میں ہمت کر کے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور دیکھو یہ بات میں بہت کم بیانات میں کہتا ہوں کیونکہ یہ جرم پھیل گیا ہے، داڑھی کٹانا یہ بھی تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ اللہ کو داڑھی کٹا ہوا مرد پسند بولو نا بھائی، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ تو اب ہو گیا کیونکہ اتنے لوگ اب انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے داڑیاں کاٹنا شروع کر دیں تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی یہ چیز۔ نبی نے حکم دیا ہے اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی کو بڑھاؤ۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے یہودی دیکھے بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑے ماڈرن یہودی، بڑے ترقی یافتہ، لیکن داڑھی اتنی بڑی۔ بہت سے یہودی دیکھے، کیوں؟ اتنی تحریف کی ہے یہ تورات اور انجیل میں، اس کے باوجود آج بھی تورات سے وہ داڑھی والی آیتیں نہیں نکال۔ آج بھی تورات میں لکھا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ داڑیاں مت کاٹیں، کہہ دیں اپنی قوم سے۔ کتنی تحریف کی نا اپنے مذہب میں انہوں نے، لیکن وہ بھی غامدی کی طرح، غامدی جیسے نہیں بن سکے کہ داڑھی نکال دیں اسلام سے اور کہیں وہ تو کلچر کا حصہ تھی۔ اللہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ کو بلا کے کلچر کی وجہ سے کہے گا کہ داڑیاں رکھواؤ ان کو، اور کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے۔ اللہ ایسا ہی نہیں کہہ رہا، کوہ طور پہ موسیٰ کو بلا رہا ہے، کلیم اللہ کو۔ سارے پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، سارے صحابہ نے داڑیاں رکھی ہیں، تو غامدی صاحب نے آ کے داڑھی کا انکار کر دیا۔ فیصلہ کر لو، ایک طرف صحابہ ہیں، ایک طرف پیغمبر ہیں، ایک طرف تورات ہے، ایک طرف قرآن ہے۔ قرآن صراحتاً داڑھی کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کی فطرت تبدیل کروں گا۔ اللہ نے عورت کو چہرے پہ بال نہیں، عورت کو سر پہ بال دیے ہیں۔ کتنے بڑے بال عورتوں کے ہوتے ہیں۔